السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2021 کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں جماعت اہل حدیث پاکستان کے طلباء کی ایک تنظیم بنائی گئی تھی اور اس کا نام جو ہے پاک یوتھ لنک یہ رکھا گیا تھا۔ PYL یہ پاک یوتھ لنک کا مخفف ہے۔ میرے کچھ بھائی کچھ احباب جو ہیں وہ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب والا جماعت اہل حدیث کا جو یوتھ ونگ ہے، جو طلباء کی تنظیم ہے، اس کا نام بھی باقی جماعتوں کی طرح کوئی یوتھ فورس ہونی چاہیے، کوئی یوتھ ونگ ہونا چاہیے جس میں لفظ اہل حدیث ہونا چاہیے۔ میری ان تمام احباب سے گزارش ہے، ان تمام احباب کو جو ہے وہ یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ نام جو ہے وہ مرکزی قائدین کے ساتھ مشاورت کے بعد رکھا گیا تھا، اور الحمدللہ پاک یوتھ لنک کا جب بھی نام آتا ہے تو اس سے پہلے جماعت اہل حدیث پاکستان کا نام لکھا جاتا ہے، اور لکھا جانے کے بعد پاک یوتھ لنک کا ذکر کیا جاتا ہے۔ باتیں بہت ہیں الحمدللہ۔ اس سال میں 2023 کے اندر اگر میں کریڈٹ لوں تو کریڈٹ لینے کے لیے باتیں بہت ہیں، لیکن سب سے پہلے میرے والد محترم حافظ عبد الوہاب روپڑی حافظہ اللہ نے جب وہ آپ کے ساتھ اظہار خیال فرما رہے تھے تو انہوں نے ریاکاری سے منع فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ریاکاری نہیں کرنی، اگر ہم کسی بات کا کریڈٹ لیتے ہیں تو پھر وہ ریاکاری کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ الحمدللہ انہوں نے KPK کا ایک ذکر کیا کہ KPK میں اس سال بھی کچھ لوگوں کی مدد کی گئی۔ الحمدللہ یہ کام PYL نے کیا ہے۔ PYL کے نوجوان جو ہیں وہ حضرت الامیر حافظ عبد الوحید شاہد روپڑی حافظہ اللہ ان کے حکم سے اپر دیر کے علاقہ میں پہنچے، اور وہاں پہ جا کے اس سال وہ لوگ جو پچھلے سال سیلاب سے متاثر ہوئے تھے اور ان کے حالات ابھی بھی بہتر نہیں ہوئے، ان میں راشن تقسیم کیا گیا اور نقد امداد بھی انہیں دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ بحرین کے علاقے میں بھی الحمدللہ راشن بھی تقسیم کیا گیا۔ یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے۔ یہ میری ٹیم جو میرے بھائی ہیں حافظ احمد روپڑی، یہ یہاں سے ٹیم لے کے گئے تھے، یہ ابھی اتوار والے دن یہاں پہ واپس پہنچے ہیں۔ باقی رہی نظم کی بات، PYL کا جو نظم ہے الحمدللہ وہ جامعہ اہل حدیث چونکہ ہمارا ایک بنیادی ادارہ ہے، ہمارا مرکز ہے، تو سب سے پہلے اس کے اندر ہمارا نظم قائم ہونا چاہیے تھا۔ 2023 کے جو سالانہ کانفرنس ہوتی ہے اس کانفرنس کے بعد الحمدللہ PYL کا جو مرکزی نظم ہے جامعہ کا وہ یہاں پہ قائم کر دیا گیا ہے۔ یہاں پہ جامعہ کی جو PYL کی باڈی ہے اس کے تمام اراکین، اس کے تمام ممبرز یہاں پہ موجود ہیں، اور یہ آج کا جو اجلاس ہوا ہے اس کی پوری ذمہ داری، انتظامات کی پوری ذمہ داری وہ پاک یوتھ لنک کے نوجوانوں نے پورے طریقے سے نبھائی ہے۔ میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ کچھ اضلاع میں ہماری باڈیز جو ہے، جو ہمارا سٹرکچر ہے، ہمارا نظم ہے وہ قائم کر دیا گیا ہے۔ اس میں آپ کا جو سمندری کا علاقہ ہے، ضلع ننکانہ ہے، سیالکوٹ کا ضلع ہے، قصور ہے، لیکن کچھ اضلاع بھی باقی ہیں۔ میں ان اضلاع کے جو قائدین ہیں، جو مرکزی رہنما یہاں پہ جماعت اہل حدیث کے پاکستان کے موجود ہیں، ان سب سے جو ہے وہ میں ایک ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا کہ مجھے آپ اپنے اپنے علاقے سے صرف دو نوجوان دیں۔ ابھی میرے جو برادر اکبر سلیمان چھاکر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں ہر چیز پہ یہ ہوتا ہے کہ مرکز جو ہے وہ یہ کام کرے، مرکزی قائدین یہاں پہ آئے، مرکز یہ کرے، تو کچھ کام آپ کے کرنے کے بھی ہیں۔ سارے کام PYL کی ساری ذمہ داری میرے پہ نہیں کہ میں اس کا صدر ہوں، اس کا ذمہ دار ہوں، تو سارے کام میں نے کرنے ہیں۔ نوجوانوں سے میں نے جا کے ملنا ہے، دوستوں کو میں نے ڈھونڈنا ہے، ان کو اس کی دعوت میں نے دینی ہے۔ یہ میرے اکیلے کے کرنے کا کام نہیں ہے، نہ ہی یہ میں اکیلا کر سکتا ہوں۔ قرآن پاک کے اندر سورہ طٰہٰ ہے، موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت دی گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے
اللہ رب العزت سے جو پہلی دعا مانگی تو اس دعا میں اپنے بھائی ہارون کے لیے بھی نبوت مانگی، کیونکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ اکیلے کوئی کام نہیں ہو سکتا، کوئی بھی شخص اس دنیا کے اندر اکیلے کوئی کام نہیں کر سکتا، آپ کو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو بھائیوں کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو بازوؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے، کہنے کو بڑی باتیں ہیں، یہ پوری ایک رپورٹ بنا کے لایا تھا، میرے آئی پیڈ میں موجود ہے، لیکن یہ نہیں کروں گا آپ کے ساتھ۔ صرف ایک ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے آپ کے علاقے سے، ہر ضلع سے صرف دو دو نوجوان چاہیے اور متحرک نوجوان چاہیے۔ انشاءاللہ ان کی تربیت بھی کریں گے اور ان کو جو ہے وہ اس علاقے کی ذمہ داری دیں گے، اور جس طرح سے جماعت اہل حدیث پاکستان یہاں پہ ہر سال ایک جو ہے وہ یہاں پہ ان کا تعداد بڑھتی جا رہی ہے، روز بروز لوگوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ اجلاس 2 سے 3 گھنٹے کے اندر ختم ہو جاتا تھا، اور اب 5 گھنٹے ہونے والے ہیں، اجلاس ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ یہاں پہ ایک تجویز جو ہے وہ میری حضرت الامیر حافظ عبد الغفار روپڑی حافظہ اللہ سے یہ بھی ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ اجلاس کا وقت جو ہے وہ بڑھایا جائے۔ ابھی جو ہے اس سال بھی اجلاس کا جو وقت دیا گیا وہ 9 سے 12 کا دیا گیا تھا، یعنی 9 سے لے کے ظہر کے وقت تک ہم نے اجلاس کو ختم کرنا تھا، لیکن یہ اب ممکن نہیں رہا۔ ہمارا نیٹ ورک الحمدللہ بڑھتا جا رہا ہے، نظم بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں، آنے والے سال کے اندر پی وائی ایل کا نیٹ ورک بھی جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہوگا اور بڑھے گا، اور اس میں مجھے آپ سب کی جو ہے وہ آپ سب کا ساتھ چاہیے، کیونکہ ساتھ کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔